ہمارا آج کا موضوع ہے منشائے مصنف سے انحراف۔ جب بھی تدوین کی جاتی ہے تو تدوین میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مصنف نے وہ نسخہ جو ہے یا کوئی کتاب ہے یا جو بھی متن موجود ہے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے، یعنی مصنف کی منشا کیا تھی، مصنف کیا کہنا چاہتا تھا۔ یعنی مصنف نے جو کچھ بھی کہا ہوگا وہاں تک رسائی ضروری ہوتی ہے، یعنی جو مصنف کہنا چاہتا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ مصنف کہنا چاہتا ہے اس کی بجائے اس سے کچھ انحراف ہو جاتا ہے، یعنی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں یا تو کوئی تبدیلی ہو گئی ہوتی ہے یا کوئی تخفیف ہو گئی ہوتی ہے یا اضافہ، یعنی کمی کہیں بیشی۔ تو یہ جو کمی ہے یا بیشی ہے یا تبدیلی ہے، تخفیف ہے، اضافہ، یعنی تو اس کو عام طور پر ہم دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ تحریف اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ تصحیف، یعنی یہ دونوں انحراف ہی کی شکلیں ہیں، ایک تحریف اور ایک تصحیف۔ تحریف ان میں جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تحریف بالارادہ ہوتی ہے، یعنی شعوری طور پر تبدیلی کرنا، شعوری طور پر رد و بدل کرنا، الفاظ و نکات کو غلط کر دینا۔ جبکہ جو تصحیف ہے وہ کاتب کی اجلت پسندی بھی ہو سکتی ہے، سہون بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے، یعنی غلطی وہ کی نہیں جاتی بلکہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں اعراب بدل بھی جاتے ہیں، نکات بدل جاتے ہیں، کتابت میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تحریف جو ہے اس میں غلط کیا جاتا ہے، جبکہ تصحیف جو ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی شعوری طور پر اگر غلطی غلطی کی جائے تو وہ تحریف کہلاتی ہے، اور اگر شعوری طور پر نہ کی جائے، اتفاقاً ہو جائے تو وہ لاشعوری طور پر ہو جائے تو وہ تصحیف کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں طریقوں کو، یعنی جو تحریف ہے اور تصحیف ہے، ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں کہ کون کون سی وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر تحریف ہو جاتی ہے یا جن کی بنا پر تصحیف ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم تحریف کو دیکھیں تو اس میں سب سے اہم وجہ جو ہے وہ سہل پسندی ہے، یعنی مرتبین جو ہیں، جو بھی ترتیب دے رہے ہیں، ان کی سہل پسندی ہے۔ وہ مشکوک کو مبہم الفاظ اگر آ گئے ہیں، کہیں ناقص جملے ہیں، ناقص مصرے ہیں، جس کرت کو موضوع سمجھتے ہیں وہ داخل متن کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، اتنی کوشش نہیں کرتے، بس سہل پسندی کی وجہ سے وہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایک اہم حوالہ جو ہے وہ ذاتی پسند و ناپسند ہے، یعنی کوئی بھی کاتب ہے، کوئی بھی مرتب ہے، اس کی ذاتی پسند ناپسند تو ضرور ہوگی، کیونکہ ہر شخص کے کہیں نہ کہیں اس کی عقیدت ہوتی ہے، کہیں اس کی ارادت ہوتی ہے۔ کہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی القاب دیے ہوئے ہیں تو وہ کاتب یا مرتب جو ہے وہ اس لقب کو بہتر نہیں سمجھتا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لقب نہیں دیا ہوا یا آداب کا لفظ کوئی نہیں دیا ہوا تو وہ اس میں القاب ڈال دیتا ہے، اس میں آداب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں، وہ اپنی ارادت کے حوالے سے، اپنے عقیدت کے حوالے سے وہ اس میں اس کی ترجمانی جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کو قابل احترام نہ سمجھے تو اس کوئی عقیدت کی علامت اگر کوئی پہلے دی ہوئی ہے تو وہ خارج کر دیتا ہے۔ یہ گویا مصنف کی جو منشا تھی اس نے تو عقیدت دی ہوئی تھی، لیکن کاتب یا مرتب نے اس عقیدت کو خارج کر دیا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف نے اسے اس قسم کی عقیدت کا اظہار کہیں نہیں کیا ہوتا تو کاتب یا مرتب جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کر دیتا ہے۔
اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس کی اس کا ایک سبب ہے وہ اصلاح حال بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اصلاح کا جذبہ جسے کہا جا سکتا ہے، یعنی خیر خواہی کا جذبہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اپنے طور پر وہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر وہ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ مصنف کی منشا سے انحراف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی حق کے دوستی یا حق کے شاگردی کے طور پر نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مصنف نے وہ چیز نہیں لکھی ہوگی، تو اس میں وہ تصحیح کی ایک کوشش، اپنے طور پر وہ تصحیح کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ خیر خواہی کا جذبہ بھی جو ہے وہ تحریف کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حوالہ ایسا بھی بنتا ہے کہ خیانت مجرمانہ، یعنی ظاہر ہے کہ اگر کوئی متن آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کی تدوین کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو صحیح معنوں میں سامنے لانا ہے، لیکن ایسے میں بعض اوقات کوئی بدنیتی کی بات بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا خیانت مجرمانہ کہا جا سکتا ہے، کہ کیوں کہ وہ اپنے کسی دعوے کی یعنی مستحکم کرنے کے لیے دید و دانستہ تحریف کر دیتا ہے، یعنی جو بات مصنف نے لکھی ہے اس کی بجائے وہ اپنا کوئی دعویٰ جو ہے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ انحراف ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تدوین کرنے والا خود کو برتر محسوس کرتا ہے، تو برتر محسوس کرتے ہوئے منصبی احساس برتری اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ہر مصنف کی تصنیف میں اصلاح اور قطع برید کو وہ جائز سمجھتا ہے، بعض چیزیں قلم زد کر دیتا ہے، بعض چیزیں جو ہے وہ بدل دیتا ہے، حالانکہ یہ کسی مدون کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو احساس برتری کے حوالے سے یا اپنے منصبی حوالے کو سامنے لاتے ہوئے اس میں مصنف کی تحریر میں کوئی تبدیلی کر دے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی مرتب، کسی کاتب، کسی مدون، ان سب سے ہٹ کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاجرانہ مسابقت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی جو ناشران کتب ہیں، کتابوں کو نشر کرنے والے ہیں، کتابوں کو پبلش کرنے والے ہیں، وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک کتاب ایسی ہے، کوئی ایک متن ایسا ہے کہ جس کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی غیر معمولی شہرت کی کتاب ہے، کوئی منفعت بخش کاروبار ہے، خوبصورت، اس کو وہ کوشش کرے گا کہ خوبصورت اور دیدہ زیب تو بنا دے گا، لیکن وہ اس قدر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس قدر جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحت متن کے بجائے تمام توجہ ظاہری حسن پر اس کی مرکوز ہو جاتی ہے، تو ایسے میں وہ اس کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تاجرانہ طور پر نشر کرنے کے حوالے سے پبلشر کے یعنی طور پر میں دوسروں سے سبقت لے جاؤں تاکہ میری کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے، اگر وہ شائع کر رہا ہے تو، اگر ایسی کوئی غیر معمولی شہرت کی کتاب ہے تو، یعنی کہ یہ بھی ایک منشاء مصنف سے انحراف کی اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریف کے علاوہ تصحیف جو ہے، جس میں اتفاقاً یا سہواً کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ مکتوبی مماثلت ہے، یعنی کوئی بھی مکتوب ہے، کوئی بھی تحریر ہے، وہ نقل در نقل کئی صدیوں کا سفر کرتی ہے۔ بعض اوقات اہم تحریریں ایسی موجود ہوتی ہیں جو صدیوں کے سفر کے بعد سامنے آتی ہے، تو ایسے نقل در نقل کرتے ہوئے اس میں اس قسم کی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں کہ ایک دور میں وہ لفظ کچھ تھا، دوسرے دور میں وہ کچھ ہو گیا، ایسے میں کئی مسائل یعنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اجتماعی نظم کتابت ہے، اجتماعی کتابت کا
حوالہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک دور ایسا تھا کہ بہت زیادہ کاتب ایک جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی شخص جو کتاب کی کاپیاں تیار کرنی ہوتی وہ کتاب میں سے پڑھتا جاتا تھا، اور کاتب جو بیٹھے ہوتے تھے وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ڈھیروں کاپیاں تیار ہو جاتی تھی۔ تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اجتماعی کتابت ہو رہی ہے، یعنی یہ پریس سے قبل کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت اس کا جو یہ انداز تھا، یعنی املا کا خاص طور پر لکھ رہا ہے، تو اس میں مختلف کاتب بیٹھے ہوتے تھے۔ کسی نے کوئی لفظ کسی املا میں لکھ دیا، کسی نے اس کو کسی املا میں لکھ دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی نے کوئی لفظ کسی انداز سے سنا، دوسرے نے کسی اور انداز سے سنا، کیونکہ ایک شخص لکھوا رہا ہے تو دوسرے جب لکھ رہے ہیں تو ان میں غلطی کا احتمال ہو سکتا تھا۔ اس میں ایک مثال بڑی آتی ہے ہمارے تدوین کے حوالے سے، تدوین کی روایت کو پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے محمد غوث زری۔ ابھی غوث کا جو لفظ ہے وہ کسی کاتب نے غالباً اس کو سے کی بجائے سواد سے لکھ دیا۔ اب جب وہ سواد سے لکھا گیا تو کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے مدون نے اس کو تدوین کرنے کی کوشش کی، تو اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ غوث، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ سواد سے غوث تو نہیں بنتا، تو اس نے اسے یہ سمجھا کہ یہ لفظ کی یعنی نقطے کی یہ غلطی ہے، یہ غین کی بجائے نقطہ جو ہے وہ سواد کے اوپر ہونا چاہیے تھا، یعنی عوض اس نے بنا دیا اسے۔ اب وہ لفظ غوث جو تھا پہلے سے کی بجائے سین، سواد سے غوث بنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عوض تک چلا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلیل الاستعمال الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور میں ایک روزمرہ چل رہا ہے، دوسرے دور میں دوسرا روزمرہ ہے یا محاورہ ہے، ایک عہد میں کوئی محاورے چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے عہد میں وہی محاورے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ روزمرے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے جو بڑی اہم ہے کہ ایک غالب کا ایک شعر ہے جو کہ اس وقت بھی جہاں بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے تو اس کو ہم غلط العام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم قدیم نسخوں میں جائیں تو وہ اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک وہ شعر ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ حالانکہ یہ شعر اسی طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم قدیم نسخوں میں جائیں تو اس میں تدوین کی ترتیب دینے والے یا روایت کے حوالے سے مختلف کتابوں کی آپ ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ یہ یعنی اثر ہونے تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اثر ہوتے تک، یعنی اصل شعر یہ تھا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بات اس انداز سے قلیل الاستعمال الفاظ تھے جو کہ اس وقت استعمال ہو رہے تھے، لیکن اب چونکہ وہ نہ اس قسم کا روزمرہ استعمال ہوتا ہے نہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تبدیل کر دیا گیا، حالانکہ ٹھیک جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک املا میں تبدیلی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ املا و انشاء کی روایت سے بے خبری جب ہوگی تو وقت کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے کہ املا بدلتی رہتی ہے، تو املا بدلنے میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو ایک دور میں استعمال ہو رہا تھا لیکن وہ ایسا لفظ تھا کہ جس کو ہم استعمال بعض اوقات اس کو بعد میں اس انداز سے استعمال نہیں کرتے، تو وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک بات اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بھی ہے کہ غرابت الفاظ
غرابت الفاظ جو ہے وہ یعنی ایسے الفاظ جو رواج عام نہ پا سکیں، تو ایسے یعنی بعض اوقات پھر کاتب مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ ایک لفظ جو تھا وہ کسی دور میں تو استعمال ہو رہا تھا، اس دور کے کاتب نے تو لکھ دیا، پھر نئے دور میں اگر کسی کاتب نے اس کی نقل کرنی ہے یا کسی نے اس کی تدوین کرنی ہے تو پھر وہ الفاظ جو رواج نہیں پا سکتے، یعنی جن کو غریب الفاظ کہا جاتا ہے، تو وہ غرابت الفاظ کا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ایک وجہ جو ہے وہ شہرت عام بھی ہے۔ اسباب تصحیف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات شہرت عام بھی ہے۔ ایک تو ویسے میں نے اس سے پہلے جو غالب کا شعر پڑھا تھا وہ بھی شہرت عام کا ایک حوالہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مقولے، کچھ لفظ، کچھ جملے زبان زد عام ہو جاتے ہیں، اور ان زبان زد عام الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بعض اوقات جو جس انداز سے بولا جا رہا ہے اسی انداز سے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے کہ ہم عام طور پر بات کر دیتے ہیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، جبکہ یہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا نہیں، نہ کسی موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، نہ خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اور موسیٰ کے درمیان جو باتیں ہوتی تھیں ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہو رہا۔ یہ وہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اصل میں ہے کہ لکھے موسیٰ، منہ کہتے ہیں بال کو، سا جیسا، لکھے موسیٰ یعنی بال جیسا لکھے، پڑھے خود آ۔ اگر بال جیسا باریک لکھا ہوا ہے تو وہ خود آ کر پڑھ سکتا ہے، ورنہ کسی اور سے شاید کہ اس انداز سے پڑھا نہ جا سکے، تو ہم نے اسے لکھے موسیٰ پڑھے خدا یہ بنا دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تصحیف ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا گیا اس قسم کی باتیں۔ تو گویا منشا مصنف سے انحراف کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریف جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور تصحیف جو ہے وہ کم خطرناک ہے۔ وہ چونکہ شعوری طور پر تحریف جو ہے وہ شعوری طور پر کی جاتی ہے، اور تصحیف جو ہے وہ شعوری طور پر نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال منشا مصنف سے انحراف جو ہے اس کی ظاہر ہے کہ کچھ وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات ان وجوہات کو اگر ہم جان کر اس کی اپنا تدوین کو مکمل کریں تو پھر بھی بات بن سکتی ہے۔